بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر صدر مملکت نے مجبوراً 16ویں قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس کی طلبی کی سمری پر دستخط کر دیے۔ یہ دستخط 28 اور 29 فروری کی درمیانی رات 11:15 بجے دستخط۔ ناظرین کرام، ہم اس کی تفصیلات بھی بیان کریں گے اور پھر قومی اسمبلی میں ہونے والی حلف برداری کا سیشن جو ہوا ہے اس بارے میں بات کریں گے کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا گل کھلائے۔ ناظرین کرام، قبل اس کا آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، آئین کے تحت، آئین کے آرٹیکل 91 کے تحت قومی اسمبلی کا اجلاس انتخابات کے 21 روز کے اندر ہونا لازمی ہے، لیکن صدر مملکت نے 21 دنوں کے اندر اجلاس بلانے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ بھی دیا لیکن پھر میگنیٹ ڈال کر دی۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہاؤس نامکمل ہے اس لیے نہیں ہو سکتا، لیکن آئین میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ہاؤس نامکمل ہو تو اجلاس نہیں ہو سکتا، لیکن برحال یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کے 21 دن کے بعد لازمی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ اب قومی اسمبلی کا اجلاس تو بلا لیا، رات کے 11:15 بجے سمری پر دستخط کیے۔ صدر مملکت کو پیغام دیا گیا ہے غالباً راولپنڈی سے کہ آپ کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عزت کے ساتھ اور گارڈ آف آنر کے ساتھ آپ کو بھجوایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے اور پھر آپ کو بے توقیر کر کے گھر بھجوایا جائے۔ صدر صاحب کو یہ بات سمجھ آئی لیکن تاخیر سے آئی۔ اب اجلاس ہوا، اچھی خاصی اپوزیشن ہے، 80-90 لوگ جو ہیں وہ تو کھل کر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت شکل اختیار کر رکھی ہے۔ ان کی شکل یہ ہے کہ وہ بن گئے ہیں سنی اتحاد کونسل کے ممبر۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اب اس تنظیم کے حوالے سے ان کی قیادت صاحبزادہ احمد رضا کے پاس ہوگی۔ قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کو پہلی بار نہیں ہوئی، اور جب بھی پارلیمنٹ کے اندر 2 بڑی سیاسی جماعتوں یا 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی تناؤ کی کیفیت ہو تو اس کا اظہار قومی اسمبلی میں ہوتا رہتا ہے۔ اس قومی اسمبلی میں مجھے لگتا ہے کہ یہ آسانی سے نہیں چلے گی۔ پی ٹی آئی کے کم و بیش 100 ارکان موجود ہیں، اگر پی ٹی آئی کی خواتین کی نشستیں بھی نہ مل گئیں تو اس سے زیادہ یہ لوگ ہو جائیں گے، پھر ان کو جے یو آئی کی بھی حمایت حاصل ہوگی، اختر مینگل بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر اور لوگ بھی کھڑے ہوں گے جو بچے کچھ ہیں جن کو قومی اسمبلی میں آنے دیا گیا۔ یہ ہنگامہ کرتے رہیں گے اور چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگاتے رہیں گے، اور پھر ان کے خلاف بھی نعرے لگتے رہیں گے، گڑی چور گڑی چور، اور یہ عمران خان کو گالی دلواتے رہیں گے۔ ظاہر ہے آپ نواز شریف پہ چیزیں پھینکیں گے تو جواباً کیا آپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں گے مسلم لیگ نون کے لوگ۔ وہ تو حاضری لگانے کے لیے ہر آدمی کی کوشش ہوگی کہ میں بڑھ چڑھ کر اس کا جواب دوں تاکہ میں
خود قیادت کی نظر میں ہوں۔ رہی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے بارے میں پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے کہ اس میں بہت زیادہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس کے لیے دو ادارے ہیں، ایک ادارہ تو الیکشن ٹریبیونل ہے، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح 2018 کے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی دھاندلی کے باوجود آ کر بیٹھ گئے تھے اور پھر انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی، اگرچہ اس پارلیمانی کمیٹی کی 3 میٹنگ ہوئی، اس کے بعد پتہ نہیں لگا کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کدھر گئی۔ 30 رکنی پارلیمانی کمیٹی نے کوئی کام ہی نہیں کیا، پتہ نہیں ان کو کہیں سے اشارہ مل گیا کہ آپ ہمارے معاملات کو نہ چھیڑیں، ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے بھی کمپرومائز کر لیا کہ جو مل گیا ہے سو مل گیا ہے، اب مزید چھیڑا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ اور کیا سلوک ہوگا۔ تب یہ بات پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ 2018 میں آپ نے جس طرح قومی اسمبلی میں قدم رکھا اور جس طرح دندناتے ہوئے آپ قومی اسمبلی کا رکن بن گئے، پنجاب اسمبلی میں آپ نے اپنی حکومت بنا لی، کے پی کے میں بھی آپ کو تو ویسے بھی حکومت مل گئی، اور اب بھی ایسے لگتا ہے جیسے کے پی آئی کا سارا کے پی آئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو 2018 میں تو آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ کو کس طرح یہاں بٹھایا گیا۔ اگر اب آپ کے مخالفین کو بٹھا دیا گیا ہے اسی طریقہ کار کو استعمال کر کے، تو پھر تو آپ کو چپ کر جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ بالکل سمجھتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر آنے والے لوگوں کو کامیاب قرار دے دیا گیا، تو آپ کے پاس الیکشن ٹریبیونل ہے، آپ پاس 45 فارم 45 موجود ہے، آپ 47 کے رزلٹ کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کے لیے الیکشن ٹریبیونل ہے، اس میں آپ ثابت کریں۔ لیکن بہرحال سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ قانونی جنگ ہے، اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، لیکن یہ روایت ڈالی گئی ہے 2018 میں نہیں ڈالی گئی، پہلے بھی کچھ الیکشن ہوتے رہے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ دھاندلیاں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اگر اس اسمبلی کو چلنے نہ دیا گیا تو پھر ممکن ہے کہ اسمبلی زیادہ عرصہ نہ چلے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے اس اسمبلی کو چلانا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کسی طرح کی چلنے والے کسی تحریک کا ساتھ نہ دیں، تو پھر تو کوئی دباؤ نہیں حکومت پر۔ ماضی میں چلنے والی تحریک کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ملتی تھی، جس کے نتیجے میں وہ برسر اقتدار حکومت کے لیے مسائل پیدا کرتے رہے۔ تو اب یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی کی کوئی تحریک اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب ان کو کہیں سے آشیرواد ہو، آشیرواد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جیل میں آرام سے نہیں بیٹھنے والے، وہ تو کوشش کریں گے کہ ان کی جماعت اتنا دباؤ ڈالے کہ ان کی رہائی کا کوئی امکان نکل آئے۔ میں ایک سمجھتا ہوں کہ پچھلے 4-5 سال کے دوران عمران خان کی سیاست کا سب سے صحیح فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے انتخاب کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ انتخاب کا بائیکاٹ کرتے تو ممکن ہے وہ ان کو ایسیس نہیں ہوتا ان کی طاقت کتنی ہے۔ واقعی ان کو اب طاقت کا اندازہ ہو گیا ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عمران خان کا جو جن ہے باہر نکلا ہے بوتل سے، وہ طاقتور قوتوں سے اندر اپنی بوتل میں واپس ہی جا رہا، اور جب تک یہ جن قابو میں نہیں کیا جا سکے گا، چین سے قومی اسمبلی نہیں چل سکے گی۔ شکریہ۔